میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں بیٹیاں پیدا ہونے پر ماتم کرتے ہیں۔ میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں بیٹیاں پیدا ہونے پر ماتم کرتے ہیں۔ میری ماں جتنی بیٹیوں سے نفرت کرتی تھی، اللہ اسے اتنی بیٹیاں دے رہا تھا۔ وہ بیٹے کے لالچ میں بیٹیاں اکٹھی کرتی رہی، مگر 6 بیٹیاں ہونے کے باوجود اس کے گھر بیٹا پیدا نہ ہوا۔ ویسے تو انہوں نے کسی بیٹی کو محبت نہیں دی، مگر مجھے خاص طور پہ محروم رکھا، شاید اس لیے کہ میں ان کی بد نصیبی کا پہلا باب تھی۔ وہ میری شکل تک سے نفرت کرتی تھیں، انہوں نے کبھی میری طرف نہیں دیکھا، بات کرتے وقت ہمیشہ وہ ادھر ادھر دیکھتی رہتی تھیں۔ بڑی ہوئی تو محلے میں کسی نے مجھے پرپوز کر دیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور مجھے بھی وہ بہت پسند تھا۔ ایک دن امی کو پتہ چل گیا تو انہوں نے گھر سر پر اٹھا لیا، رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ جسے نہیں بھی پتا تھا اسے بھی رو رو کر کہانی سنائی۔ رات کو سارے خاندان کو گھر میں اکٹھا کر کے پنچایت لگا لی۔ میں مجرم بنی امی کے سامنے بیٹھی تھی اور ارد گرد ابو، چچا، تایا اور ان کے بیٹے بیٹھے تھے۔ امی نے کہا کہ اس لڑکی نے تو ہم ملکوں کا منہ کالا کروا دیا، پورے خاندان میں ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ خاندان سے باہر منہ مارے۔ اس کا جتنا خیال ہم نے کرنا تھا کر لیا، جس سے اپنے باپ بھائیوں کی عزت کا خیال نہ ہو، اس کا مزید خیال رکھ کر اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ اس کا فیصلہ کریں کہ اب اس کا کیا کرنا ہے۔ گھر کا صحن میں گڑھا کھودیں اور اس کو زندہ دفنا دیں۔ گھر کی بات گھر میں ہی دفن ہو جائے گی، اس کی یہی سزا ہے۔ ایک چچا نے مشورہ دیا، نہیں نہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ایسا عبرت کا نشان بنا دو کہ باقی بچیاں کچھ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ کسی نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈال دو، کسی نے کہا اسے پچھلے کمرے میں باندھ کر بند کر دو، خود ہی بھوکی مر جائے گی۔ بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں اور سب اپنی اپنی سزائیں سناتے رہے۔ آخر میں تایا جی بولے، نہیں، اگر اسے ایسے مار دیا تو یہ ایک دم سے تڑپ کر مر جائے گی، اسے ایسی سزا دو کہ یہ تمام عمر تڑپتی رہے۔ کچھ دن بعد مجھے پتا چلا کہ انہوں نے سزا کے طور پر میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پتہ نہیں وہ بوڑھا کیسے اور کہاں سے ملا، یہ بات مجھے آج تک پتہ نہ چل سکی۔ نکاح والے دن وہ بوڑھا اکیلا ہی بڑی مشکل سے چلتا ہوا آیا۔ نکاح کے بعد مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا، تب میری عمر صرف 20 سال تھی۔ اس بوڑھے نے مجھے اپنے منہ سے کچھ نہیں بتایا، مگر میں خود ہی ساری بات سمجھی کہ اس کا تعلق بلوچستان سے ہے اور وہ مجھے بلوچستان لے کے جا رہا ہے۔ آج مجھے اس سزا کو ملے پورے 20 سال ہو گئے ہیں۔ ان 20 سالوں میں کبھی میرے گھر والوں نے پلٹ کر میری خبر نہیں لی کہ میں زندہ ہوں کہ مر گئی۔ بوڑھے بیچارے صحیح طرح سے بات نہیں ہو پاتی تھی، اولاد کہاں سے ہوتی۔ وہ نکاح کے کچھ ماہ بعد ہی بیمار ہو کر بستر پر گر گیا اور بستر پر پڑا مجھے اور میرے گھر والیوں کو گالیاں دیتا رہتا۔ اتنے سب کے بعد بھی میں نے اسے کبھی چھوڑنے یا اس سے جان چھڑانے کا نہیں سوچا، کیونکہ کسی کو چھوڑنے کے لیے ایک خاص بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے جو میرے اندر نہیں تھی۔ میں نے کئی سال بڑی مشکل سے محنت مزدوری کر کے اسے اور خود کو پالا، مگر پچھلے دنوں جب وہ فوت ہوا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے جانے کے بعد بھی میری سزا ختم نہیں ہوئی، کیونکہ نہ ہی کوئی میرے آگے ہے نہ ہی پیچھے۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے کسی سے محبت کرنے کی غلطی سرزد ہوئی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے گھر والے مجھے اس غلطی کی سزا عمر قید کی صورت میں دیں گے۔